الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ قصص کی آیت 7 سے درس کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس سے پیچھے یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگرچہ کئی صدیوں سے مصر میں آباد تھے، لیکن بتدریج ان کی حالت وہ نہیں رہی تھی جو کنعان سے ان کی منتقلی کے وقت تھی۔ یہ غلام ہو چکے تھے، اور جس طرح کہ خود بائبل سے معلوم ہوتا ہے گویا بیگار میں پکڑے ہوئے لوگوں کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ ان میں موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف صورتحال یہ تھی کہ فرعون اور اس کے اعیان و اکابر ان میں سے کسی مرد کو زندہ نہیں چھوڑ رہے تھے اور آخری درجے کے مظالم پر اترے ہوئے تھے، اور دوسری جانب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اس اسکیم کو روبہ عمل کر دیا جائے جو اولاد ابراہیم کے بارے میں ہم نے صدیوں پہلے بیان کر دی تھی۔ یعنی یہ ایک قوم بن چکے ہیں، ان کے ہاں نبوت کی روایت قائم ہے۔ یہ یعقوب، اسحاق اور یوسف کی اولاد ہے علیہم السلام۔ اس روایت کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے زندہ کیا جائے اور انہیں یہاں سے نکال کر ان کی آبائی سرزمین کنعان میں دوبارہ آباد کیا جائے اور کنعان کو ایک اسلامی ریاست میں، ایک مسلمان ریاست میں تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کی وضاحت پچھلی نشست میں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب بیان فرمایا کہ موسیٰ کی جب پیدائش کا وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی آغوش میں ان کو ڈال دیا، تو صورتحال وہی تھی کہ بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ یعنی گرد و پیش میں ایک خوف کی فضا تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، چنانچہ موسیٰ پیدا ہوا تو بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ۔ یعنی مائیں چونکہ بچے کی اگر وہ خاص طور پر لڑکا ہے تو پیدائش پر متوحش ہو جاتی تھیں کہ اب معلوم نہیں کیا ہوگا، دیکھ لیا جائے گا، کوئی پکڑنے آ جائے گا، ہمارے بچے کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ ان کو تسلی دی جائے، تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے لکھا ہے کہ موسیٰ قبطی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے میں نے اسے پانی سے نکالا۔ عبرانیوں کے ہاں اسی طرح قدیم تمدن میں نام بعض اوقات اسی طرح پیدائش کے ساتھ وابستہ کسی واقعے کی بنیاد پر رکھ لیے جاتے تھے۔ یہ صورتحال ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں شمالی علاقوں میں بہت عام ہے۔ یعنی کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کوئی واقعہ ہو رہا ہے، بچے کے پیدائش کے ساتھ کوئی معاملہ وابستہ ہو گیا ہے، کوئی نئی ایجاد ہی آ گئی ہے، تو اسی پر نام رکھتے ہیں۔ موسیٰ قبطی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے میں نے اسے پانی سے نکالا۔ بائبل اور تالمود دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ نام فرعون کے گھر میں رکھا گیا تھا۔ یعنی اماں نے ابھی نام بھی نہیں رکھا تھا،
کہ وہ فرعون کے گھر میں جا پہنچے، جیسے کہ آگے بیان ہوگا، یہ نام بھی وہیں رکھا گیا۔ ان کے والد کا نام ان کتابوں میں یعنی بائبل میں، تالمود میں عمران بتایا گیا ہے۔ قرآن اسی کا تلفظ عمران کرتا ہے۔ یہ بڑی عام سی بات ہے، یعنی عبرانی میں یا قدیم زبانوں میں تلفظ جس طرح بھی رہے ہوں، وہ عربی زبان میں پھر بعض دوسری زبانوں میں جا کے کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ خود انگریزی زبان میں دیکھ لیجئے کہ یونانیوں کے تلفظ کیا صورت اختیار کر چکے ہیں، اور یونانیوں کے تلفظ عربی میں آ کے کیا صورت اختیار کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے تغیرات ناموں میں ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو صرف یہ ہوا کہ نون میم میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ان کتابوں میں عمران بتایا گیا ہے، قرآن نے اسی کا تلفظ عمران کیا ہے۔ وہ حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے تھے۔ سیدنا یعقوب کے جو بیٹے آ کر مصر میں آباد ہوئے تھے، ان میں لاوی کی اولاد ہے جس میں سیدنا موسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور لاوی کی اولاد ہے جن میں پھر سیدنا مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یہ خاندان معبد کی خدمات کے لیے وقف تھا، یعنی بنی اسرائیل میں جو نظم قائم کیا گیا تھا وہ اس زمانے کی روایت کے لحاظ سے یہ تھا کہ سب قبیلے مختلف خدمات انجام دیں گے، لیکن مذہبی خدمات بنی لاوی کے سپرد رہیں گی۔ انہی کے لوگ مقدس میں جا سکتے تھے، انہی کے لوگ کہانت کی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے۔ اسی طرح سے دوسری مذہبی خدمات جن میں قربانیاں خاص اہمیت رکھتی تھیں وہ انہی کے ذمے تھی، بنی لاوی۔ چنانچہ موسیٰ پیدا ہوا تو بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر، یعنی اب یہ کیوں ہوا کہ ابھی تو موسیٰ کو پیغمبر بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، پیغمبر وہ بنائے نہیں گئے، اور ان کی ماں کو وحی کی گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ سیدنا مسیح کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ وحی کئی صورتوں میں ہوتی ہے، یعنی دل میں کوئی بات ڈال دی جائے اور وہ اس شدت کے ساتھ انسان کے وجود کا احاطہ کر لے کہ وہ یہی سمجھے کہ یہ تو کوئی ہاتف غیبی ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ اسی طرح سے خواب دکھا دیا جائے، وہی کی ایک صورت ہے، اور جب یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے تو کا فلق صبح ہوتا ہے، یعنی خواب میں عام طور پر چیزیں دھندلا کر سامنے آتی ہیں، لیکن جو خواب پیغمبروں کو دکھائے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جیسے ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ایسا ہی احساس ہوتا ہے، اور خواب کا ایک ایک جزیہ جاگنے کے بعد ذہن کے صفحے پر ثبت ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی تردد نہیں رہتا آدمی کو۔ تو ان کو وحی کی گئی۔ وہ وحی جو پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی ہے کہ خواہ وہ دل میں براہ راست کی جائے، فرشتہ بھیج کر کی جائے، اللہ تعالیٰ خود کلام فرمائے، وہ ہر حال میں کلام کی صورت میں ہوتی، یعنی اس میں کوئی بات دل میں نہیں ڈالی جاتی کہ جس کو پھر میں یا آپ الفاظ کی صورت دے دیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں۔ اس کو سورہ شورى میں بیان کر دیا ہے کہ یہ 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں جس میں ہم کلام کرنا چاہیں تو کسی انسان سے کلام کرتے ہیں۔ الفاظ ہی یہ ہے کہ ما کان لبشر یکلمہ اللہ، اللہ جب بھی کسی بشر سے، کسی انسان سے کلام کرتا ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے۔ سیدنا مسیح کی ماں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا مکالمہ، فرشتوں کا مکالمہ اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی وحی کی گئی۔
پیغمبروں سے متعلق پیغمبروں کے قریب کے لوگوں کو اس طرح کی وحی کی مثالیں قرآن نے پیش کی ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص کو پیغمبر بنانا ہے، تو پھر بعض اوقات اس کی حفاظت کے لیے یا پیغمبر کے معاملات کو دکھانے کے لیے اس کے ماں کو یا اس کے باپ کو بھی وہی کرنا کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ پیدا ہوا تو بچے قتل کیے جا رہے تھے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی۔ اس پر میں نے لکھا ہے الہام و القاء یا رویا کے ذریعے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جائے، یعنی الہام، القاء یا رویا یعنی خواب، الہام و القاء یا رویا کے ذریعے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جائے تو قرآن کی زبان میں وحی کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید وحی کا لفظ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ہم نے اس کو جس جبلی قاعدے کا پابند بنا دیا ہے جس سے وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر جا کر اس سے ایک غیر معمولی مشروب بنا دیتی ہے، تو وہاں بھی الفاظ یہ ہے کہ ہم نے اس کو وحی کر رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے اندر بھی جو علم دیا گیا ہے وہ الہام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں الہام کر دی ہیں۔ جب ہم باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں یا اپنے اندر نگاہ ڈالتے ہیں اپنے باطنی حواس کے ذریعے سے یا ظاہری حواس کے ذریعے سے، تو وہاں اشیاء سامنے آتی ہیں یا بعض حرکات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں ہم اپنے اس الہامی علم کی بنیاد پر امتیاز پیدا کر لیتے ہیں، اس پر حکم لگا دیتے ہیں، اس کو نام دے دیتے ہیں، اور پھر اس سے ہمارے علم کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے بھی اندر بھی اسی طرح ہے جیسے شہد کی مکھی کا معاملہ ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی۔ تو الہام یا القاء یا رویا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر نہیں تھیں، اس لیے یہاں اس لفظ کو اسی مفہوم میں لینا چاہیے، یعنی گویا ایک نوعیت کا القاء ہوا، ایک نوعیت کی گفتگو ہوئی، لیکن وہ ضروری نہیں کہ الفاظ میں ہوئی ہو۔ تو کیا وحی ہوئی؟ انرضعی ہے کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب اس کی نسبت تمہیں جان کا خطرہ ہو، یعنی جب یہ اندازہ ہو جائے کہ اب کسی وقت اس کو میری گود سے لیا جا سکتا ہے یا ادھر ادھر کے کارندے آ سکتے ہیں، پھر جب اس کی نسبت تمہیں جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے، یعنی بغیر کسی تردد کے اسے دریا کے حوالے کر دینا اور اطمینان رکھنا، ہمارا فیصلہ ہے کہ یہ واپس تمہاری گود میں آ جائے گا، اور یہ بھی کہ اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ یعنی ان کی والدہ کو اس طریقے سے تسلی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اطمینان کے ساتھ اس کو دریا میں ڈال دے، لیکن ابھی نہیں، ابھی دودھ پلاؤ جب یہ اندیشہ ہو کہ اب یہ میرے پاس نہیں رہ پائے گا۔ یہ لوگ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو دریائے نیل کے کنارے ہی پر بستیاں بنا کے رہتے تھے، اور فرائنہ کے محلات بھی آگے جا کر دریائے نیلی کے کنارے پر تھے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، بائبل کی کتاب خروج میں ہے کہ فرعون اور اس کے اعیان نے پہلے دائیوں کو حکم دیا، یعنی وہ خواتین جو ولادت میں ماؤں کی مدد کرتی تھیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کے اعیان نے پہلے دائیوں کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں، یعنی اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہ عورتیں جو زچہ بچہ کی خدمت کے لیے ہوتی تھیں اور ان کو بھی ایک طرح سے اچھی معاشرت میں مائی کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا، ان کو ہدایت کی گئی
کہ اگر بچی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کی آغوش میں ڈال دو، اور اگر بچہ ہے تو اس کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جائے۔ لیکن جب اس میں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، یہ ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہے کہ اس حکم کی تعمیل کی جاتی، کوئی 2-4 نے کی ہوگی، زیادہ تر نے ایسا نہیں کیا اور اندازہ ہوا کہ بچے تو پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اس میں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی تو قبطیوں کو عام حکم دے دیا گیا کہ جہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے اسے اٹھائیں اور دریا میں پھینک دیں۔ بستیوں میں تو وہ داخل نہیں ہو پاتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ بچے نے کہیں ادھر ادھر جانا ہے، باہر بھی نکلنا ہے، تو اس میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اگر ان کے بچے کو اٹھا کر کوئی دریا میں پھینک دے گا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے بچے ذبح کیے جا رہے تھے یا قتل کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ اسی بنا پر فرمایا ہے کہ بچے کو چھپائے رکھو، لیکن جب یہ ممکن نہ رہے تو اپنے ہاتھوں سے اسے دریا میں ڈال دینا، یعنی وہی طریقہ جو وہ اختیار کرتے تھے وہ تم خود اختیار کر لینا، اور کوئی اندیشہ نہ کرنا، ہم اسی کو تمہارے بچے کے لیے نجات کی راہ بنا دیں گے، یعنی اس کی حفاظت اسی ذریعے سے ہو جائے گی۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ یہ بات ابتدا ہی میں واضح کر دی گئی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، اس نے بالآخر یہی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، یہ چیز القاء کر دی گئی، اسے تسلی بھی دے دی گئی۔ ماں تھی، بہرحال اپنے بچے کے معاملے میں تشویش میں مبتلا تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی اور اس نے اس ہدایت کے مطابق بچے کو دریا کے سپرد کر دیا۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں، بائبل میں ہے، وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپائے رکھا۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ابتدا میں اسے یہی ہدایت کی تھی کہ جب تک چھپا سکتی ہو اس کو دودھ پلاتے رہو اور اپنے ہی پاس رکھو، جب اندیشہ ہو کہ اب معاملہ تمہارے بس میں نہیں رہا تو اس کو دریا کے حوالے کر دینا۔ 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال ڈال کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔ دریا کے کنارے جو جھاڑیاں سی اگی ہوتی ہیں وہاں اس نے اس کو لہروں کے سپرد کر دیا۔ یہ خروج میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں، بائبل میں دیکھ لی جا سکتی ہیں۔ اس نے بالآخر یہی کیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا۔ یعنی جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی وہ یہ تھی کہ یہاں سے یہ دریا میں ڈال دے گی، اور دریا جس رخ پر بہہ رہا ہے وہ فرعونائی کے گھروں کی طرف ہے۔ وہاں یہ اہتمام ہوا کہ فرعون کے گھر والوں نے، ان کی اہلیہ نے، ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی ساتھ ہوں گے، سیر کرتے ہوئے دریا میں دیکھ لیا بچے کو۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا کہ خدا کی بات پوری ہو، یعنی یہ اسکیم ہوئی، اس طرح سے حفاظت کا بندوبست ہوا۔ وہ جو اس کو مارنا چاہتے تھے انہی کے اس کو حوالے کر دیا گیا۔ فرعون کے گھر والوں میں دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اس کو اٹھا لیا کہ خدا کی بات پوری ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم بنے۔ یعنی آگے بھی بتا دیا
کہ یہ چیز ہمارے پیش نظر تھی کہ یہی موسیٰ جو ان کے گھر میں پرورش پائے گا یہی ان کا دشمن بن کر اٹھے گا، اور یہی ان کے لیے پھر ایک آفت کا ذریعہ بن جائے گا جس میں وہ اللہ پروردگار عالم کی گرفت میں آئیں گے۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ دریائے نیل بنی اسرائیل کی بستیوں سے گزرتا ہوا شاہی محلات کی طرف جاتا تھا، یعنی ان کی بستیاں اور شاہی محلات وہ سب نیل کے کنارے تھے۔ دریائے نیل بنی اسرائیل کی بستیوں سے گزرتا ہوا شاہی محلات کی طرف جاتا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جس ٹوکرے میں تھے اسے دریا کی سیر کرتے ہوئے خود بادشاہ اور ملکہ نے یا ان کے خدام نے دیکھا اور دریا سے نکال لیا۔ یعنی اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرما دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے خطاکار تھے کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے۔ یعنی انسان اسی طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز کر ڈالوں گا، میرے پاس قوت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، میرے پاس وہ کائندے ہیں جو میرے ہر حکم پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ یہ خیال کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اسکیموں کو الٹ دیتے ہیں اور انہی کے اندر سے اپنی کسی اسکیم کے لیے راہ نکال لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں سورہ یوسف میں بہت دل نواز بیان ہوئی ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بن کر اٹھے، تو اس میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے اس میں عربیت کا ایک پہلو بھی ہے، اس کو طالب علموں کے لیے واضح کیا گیا ہے کہ اصل الفاظ ہیں لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنًا۔ ان میں لام ان کے مقصد کو نہیں بلکہ فعل کی غایت اور انجام مقدر کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی تاکہ کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں آیا کہ یہ بتایا جائے کہ انہوں نے خود اپنے لیے یہ اہتمام کیا، نہیں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا، اللہ کا مقصد یہ تھا اور اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا، اور یہ نتیجہ مقدر ہو چکا تھا، اس کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ یہی نتیجہ نکلے گا، چنانچہ اس کے مطابق ہی یہ سب معاملات ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے خطاکار تھے کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے۔ اس پر حاشیہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ کائنات کا اصل مالک خدا ہے۔ انسان اسی چیز کو دولت کے، اقتدار کے، قوت کے نشے میں بھول جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ کائنات کا اصل مالک خدا ہے، اور وہ اگر چاہے گا تو ان کے سب سے بڑے قامے کی پرورش انہی کے ہاتھوں سے کرا کے انہیں ان کے انجام مقدر تک پہنچائے دے گا، اور یہی بہت بڑی غلطی تھی۔ یعنی یہاں جو فرمایا ہے کہ کانوا خاطئین، وہ بڑے خطاکار تھے، سمجھ نہیں سکے اس بات کو کہ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے رہے کہ بنی اسرائیل سے ان کو خطرہ لاحق ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، ان کے بچوں کو مار دیا جائے، انہیں دریا برد کرا دیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی یہ اسکیم ان کی حفاظت کا باعث بنے گی، لیکن جس کے ذریعے سے خود ان کی سلطنت پر وہ آفت آنی تھی، ان کو اللہ پروردگار عالم کی دینونت کا ہدف بننا تھا، جس میں فرعون اور اس کے لشکروں کو بالآخر غرقاب ہونا تھا، وہ سب کچھ پروردگار نے اسی موسیٰ کے سپرد کیا، اور پھر ایک بچے، ناتواں بچے کی حیثیت سے خود فرعون کی بیوی ہی کی گود میں ڈال دیا کہ وہ اس کی پرورش کرے۔ تو اس طرح بتایا ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی کی کچھ تصویریں ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک فرشتے سے کرائی گئی،
کارکنان قضا و قدر میں سے کسی سے کرائی گئی تاکہ وہ دیکھیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، یعنی دنیا میں جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کس صورت میں آتے ہیں اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیریں کار فرما ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک تدبیر ہے جس کو اس طریقے سے واضح فرمایا ہے۔ سورہ یوسف میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب بنیامین کو روک لینا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہدایت فرمائی اور باقی سب کے سب معاملات اس کے ٹھیک مطابق خود بخود ہو گئے۔ بڑے خطا کار تھے کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بچہ بنی اسرائیلی کی طرف سے آیا ہے، انہی کا بچہ ہے، اور کسی ماں نے اس اندیشے سے کہ اسے مار نہ دیا جائے اسے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ کیا عجب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ یعنی اس نے گویا یہ کہا کہ یہ تو ایک بچہ ہے، ہمارے گھر میں پرورش پائے گا، بنی اسرائیل کا ہے تو کیا ہوا، اس کو قتل نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نافع ہو جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر حاشیہ ہے، فرعون کے ہاں غالباً کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور یہ ملکہ نہایت نیک دل خاتون تھی۔ ان کے بارے میں بائبل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید نے بھی وضاحت کر دی ہے کہ بہت نیک دل خاتون تھی۔ فرعون کے ہاں غالباً کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اور یہ ملکہ نہایت نیک دل خاتون تھیں۔ قرآن نے دوسری جگہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی موہنی صورت عطا فرمائی تھی۔ بچے ویسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن غیر معمولی طور پر خوبصورت تھے بچپن میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی موہنی صورت عطا فرمائی تھی، جو دیکھتا اسے بے اختیار پیار آ جاتا تھا۔ چنانچہ ملکہ بھی اس موہنی صورت پر قربان ہو گئیں اور انہوں نے فرعون سے وہ بات کہی جو یہاں نقل ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے میاں سے، اپنے شوہر سے یہ کہا کہ یہ بچہ تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے، میرے لیے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہارے لیے بھی یہی صورت ہے، اس وجہ سے اسے قتل نہ کرو۔ دونوں دیکھ کر متاثر ہوئے، کیا عجب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی وہ تو خیال کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ان کے لیے یہ فیصلہ کچھ فائدے کا باعث ہوگا، چلیں گھر میں رونق ہو جائے گی، نرینہ اولاد نہیں ہے تو بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وہ یہ سب باتیں کر رہے تھے، ان کے اپنے منصوبے تھے، اور ادھر قدرت کچھ اور منصوبے بنا رہی تھی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا۔ یعنی ماں نے اللہ تعالیٰ کی وحی پر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء پر بچے کو سپرد دریا تو کر دیا، دریا میں ڈال دیا، ایک ٹوکری بنا کر اس میں ڈالا اور دریا کے کنارے جھاؤ میں لہروں کی نظر کر دیا، لیکن دل بے قرار ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ بڑی فطری چیز ہے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، اور ماں کا دل جب بے قرار ہوتا ہے تو پھر دائیں بائیں اس کو کچھ نہیں سوچتا۔ اندیشہ تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی چلی آئیں اور آ کر ان لوگوں کی آغوش میں پڑے ہوئے بچے کو اٹھا لے۔ اس کو قرآن نے یہاں ایک لفظ سے ادا کر دیا ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق
اس وقت تو کچھ اپنے آپ کو مضبوط کر کے انہوں نے یہ بڑا اقدام کر لیا، لیکن پھر سخت بے قرار ہو گئیں۔ ارشاد ہوا ان قادت لتبدی بہی لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو اس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ یعنی اتنی بے قرار ہو گئیں، ایسی مضطرب ہو گئیں کہ اندیشہ ہوا کہ وہ جا کے کہہ دیں گی یہ تو میرا بچہ ہے اور میں اس کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ لیکن جس طرح پہلے وحی ہوئی تھی، پہلے اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے ہدایت فرمائی تھی، اب یہ ارشاد ہوا کہ پھر اس کے دل کو بھی ہم نے سنبھالا اور اس میں یہ سکینت نازل کی کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ہمارے وعدے کا یقین یہی انسان کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ جس کے بعد وہ بڑے سے بڑے اقدام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پہلے بھی ہمارے ایما پر اور ہمارے القاء پر تیار ہوئی، اور اس موقع پر بھی ہم نے ہی دستگیری کی اور اس کے دل کو مضبوط کر دیا اور اس کا ارادہ محکم رہا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی بے قراری یا اضطراب کا اظہار نہیں کیا۔ یہ سرگزشت بھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر